بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 26واں درس ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ساری اولاد سوائے حضرت ابراہیم جو آپ کے ایک بیٹے ماریہ قبطیہ سے تھے، اس کے علاوہ باقی آپ کی اولاد قاسم، عبداللہ جو آپ کے 2 بیٹے تھے، اور 4 بیٹیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن، یہ 6 اولاد آپ کی سب حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شادی کے بعد آپ کی عمر مبارک جو 27 سال ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بیٹا عطا کی، جن کا نام آپ نے قاسم رکھا، جس کی نسبت سے آپ کو ابو القاسم کنیت آپ کی مشہور ہے۔ عرب میں چونکہ کنیت بڑی قابل فخر سمجھی جاتی تھی، عموماً پہلی اولاد کے نام پر رکھی جاتی تھی، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کنیت ابو القاسم کے نام سے مشہور ہے۔ یا صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی اولاد ہے، سب سے پہلا بیٹا قاسم پیدا ہوا، اور یہ چند عرصے ہی زندہ رہے، اس کے بعد بچپن ہی میں یہ انتقال کر گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں پیدا ہوئی، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن۔ انشاءاللہ ان کے بارے میں الگ مستقل اگلے درس میں عرض کیا جائے گا، آج صرف بیٹوں کے بارے میں ذکر ہے۔ تو ان بیٹیوں کے بعد جب اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو نبوت عطا فرمائی، نبوت ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دوسرا بیٹا عطا کیا، جن کا نام آپ نے عبداللہ رکھا۔ اچھا، ان کا نام عبداللہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو طیب کہہ کر پکارتے تھے، اور ان کی والدہ حضرت ختیجہ ان کو طاہر کہہ کر پکارتی تھی۔ یہاں پر بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ جی حضور کے بیٹے تھے قاسم، عبداللہ، طیب، طاہر۔ طیب، طاہر حضور کے بیٹے نہیں تھے، یہ حضور کے بیٹے عبداللہ کے 2 لقب ہے، طیب اور طاہر۔ تو حضرت عبداللہ پیدا ہوئے، اور یہ بھی نبوت کے بعد ان کی ولادت ہوئی، اور ولادت ہونے کے بعد بچپن ہی میں یہ انتقال کر گئے۔ جب یہ انتقال کر گئے تو دشمن رسول عاص بن وائل نے جب یہ خبر سنی تو کعبۃ اللہ میں بنی قریش کے محفلوں میں جا کر اس نے خوشی سے اعلان کیا کہ محمد ابتر ہو گئے، نعوذ باللہ آپ کی گستاخی کی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے تسلی دیتے ہوئے آپ پر سورہ کوثر نازل فرمائی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کثیر کے عطا کیے جانے کی بشارت دی گئی، اور ساتھ میں یہ کہا گیا کہ آپ کا دشمن ابتر ہے، آپ کو تو اللہ نے کیا مقام عطا کیا۔ چنانچہ یہ دوسرے بیٹے بھی پیدا ہوئے، یہ بھی بچپن میں انتقال کر گئے۔ تیسرے بیٹے ماریہ قبطیہ سے جو آپ کی باندی تھی، وہ پیدا ہوئے سن 8 ہجری میں مدینۃ المنورہ میں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے آخری اولاد ہے۔ اس طرح قاسم سب سے پہلے بیٹے تھے، اسی طرح ابراہیم سب سے آخری بیٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقہ کیا، 2 مینڈے ذبح کیے، بچے کے سر کے بال منڈوائے، بالوں کے ہم وزن چاندنی صدقہ فرمائی، اور بال زمین میں دفن کر دیے، اور آپ نے اپنے اس بچے کا نام حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے نام پر رکھا، ابراہیم۔ اس موقع پر حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے السلام علیکم یا ابا ابراہیم کہہ کر آپ کو مخاطب فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم کی ماں کو ان کے لڑکے نے آزاد کر دیا، چونکہ ابراہیم حضرت کی والدہ جو تھی وہ تو ماریہ قبطیہ، وہ تو باندی تھی، تو ان کی پیدائش سے ان کی والدہ آزاد ہو گئے۔ اللہ کا نظام، آپ کے یہ بیٹے بھی صرف 18 ماہ جو دودھ پینے کا زمانہ ہے اس میں زندہ رہے، اور پھر سن 18 ماہ تک، اس کے بعد سن 10 ہجری میں حضرت ابراہیم کا بھی انتقال ہو گیا۔ اچھا، جس دن حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا، اتفاق سے اسی دن سورج گرہن بھی ہوا، اور عرب میں یہ عقیدہ تھا کہ جب کوئی بڑا شخص مرتا ہے تو سورج گرہن ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدہ فاسدہ کے رد کرنے کے لیے خطبہ دیا کہ چاند اور سورج اللہ کی نشانیاں ہیں، کسی کے مرنے یا جینے سے ان کو گرہن نہیں لگتا،
اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے کہ جب ایسا دیکھو تو نماز پڑھو اور دعا کرو اور صدقہ کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ 3 بیٹے عطا کیے۔ قاسم جو 27 سال کی عمر میں اللہ نے آپ کو عطا کیا، لیکن بچپن میں ہی ان کا انتقال ہوا۔ دوسرا بیٹا عبداللہ نبوت ملنے کے بعد اللہ نے آپ کو عطا کیا، ان کا بھی بچپن میں انتقال ہوگا۔ تیسرا بیٹا سن 8 ہجری میں ہجرت کے بعد اللہ نے آپ کو عطا کیا، ان کا بھی انتقال 18 ماہ کے بعد ہو گیا۔ یعنی اللہ کا عجیب نظام کہ ایک انسانی خواہش اور فطری تقاضوں کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹے عطا کیے، 3 بیٹے عطا کیے۔ اور اس کی یہ حکمت تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال مردانگی پر کسی کو عیب لگانے اور زبان درازی کی جرأت نہ ہو، لیکن پھر کم عمری میں تینوں کو ہی واپس لے لیا۔ تینوں کا انتقال بچپن ہی میں ہو گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ان لوگوں کے لیے اطمینان قلب اور حصول صبر کا وسیلہ بن جائے جنہیں اللہ نے بیٹے عطا نہیں کیے یا عطا کر کے واپس لے لی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر حصے میرے امت کے لیے سبق موجود ہے کہ بیٹے اللہ نے عطا کیے لیکن بچپن ہی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ لہٰذا اس سے ان لوگوں کے لیے کتنا بڑا سبق ہے کہ جن کی نرینہ اولاد ہی نہیں ہے یا نرینہ اولاد تھی بچپن میں انتقال کر گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زندگی اپنے سامنے رکھ کر اپنے لیے تسلی کا سامان رکھ سکتے ہیں۔ اور اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بچپن سے دیکھتے ہیں تو بچپن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والدین سے جدائی کا صدمہ برداشت کرنا پڑا۔ بچپن میں ہی، والد تو نہیں تھے آپ پیدا ہوئے، والدہ کا 6 سال میں انتقال، اور جب جوانی آپ کو ملی، آپ نے بیٹوں کی جدائی کا دکھ سہا، آپ کو دکھ سہنا پڑا، اپنی جوانی کے اندر اپنے بیٹوں کی جدائی کا دکھ سہ رہے۔ تو اس سے امت کے لیے سبق ہے کہ جن لوگوں کی اولاد نہیں ہے ان کے لیے کتنا بڑا سامان ہے صبر کا اس میں۔ اور بہت سے کم عقل لوگ جو ہے وہ تو کہتے ہیں کہ جی یہ کیسی عورت ہے، میں نے اسے عورت سے شادی کی ہے، جی اس کا تو بیٹا ہی نہیں پیدا ہوتا، وہ تو صرف بیٹیاں پیدا کرتی ہیں، یہ جی اس کی تو اولاد ہی نہیں ہو رہی۔ تو بھائی بیٹا دینا، بیٹی دینا، اولاد ہونا نہ ہونا، یہ تو اللہ کے دست قدرت میں۔ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اللہ کسی کو بیٹیاں دیتا ہے، کسی کو بیٹے دیتا ہے، أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، کسی کو دونوں دیتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، کسی کو اللہ بانجھ کرتا ہے۔ تو اس میں تو نہ مرد کا کوئی دخل ہے اور نہ عورت کا کوئی کمال ہے کہ یہ عورت بچے جنتی ہے اور یہ نہیں جنتی، یہ بیٹے جنے گی اور یہ بیٹیاں جنے گی، یہ تو اللہ کے دست قدرت میں ہے۔ اور ہمارے نبی کی زندگی سے ہمیں اس میں تعلیم ملتی ہے۔ بہت سارے مرتبہ جی اس وجہ سے جدائیاں ہو جاتی ہے، طلاق ہو جاتے ہیں، گھروں میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے کہ جی بیٹا نہیں ہو رہا، تو یہ تو اللہ کے قدرت میں ہے۔ ہمارے نبی کی زندگی کو دیکھیں، ہمارے لیے اس میں سبق موجود ہے۔ لہٰذا نبی کی زندگی کا ہر حصہ اس میں ہمارے امت کے لیے، ہمارے لیے تعلیمات موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اپنانے کی اور پہلانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں سے متعلق اگلے درس میں انشاءاللہ عرض کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، سنتوں کے مطابق اپنی وقت زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔